بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ایران کی اسرائیل کو سنگین نتائج کی دھمکی، فوجی مشقوں میں 16 بیلسٹک میزائل فائر۔ ملک کا دفاع مزید مضبوط ہو گیا، چین نے پاکستان کے لیے جدید جنگی بحری جہاز تیار کر لیا۔ بھارتی ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک۔ امریکہ میں اومیکرون پھیل گیا، ہسپتال میں جگہ ختم، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ یوکرائن پر کوئی بھی حملہ روس کو بہت مہنگا پڑے گا، یورپی یونین۔ سعودی عرب پر حوثی باغیوں کے میزائل حملے، 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ وزیراعظم عمران خان کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان کا خیر مقدم۔ مدینہ منورہ میں منی لانڈرنگ کے الزام میں 5 پاکستانی گرفتار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران نے 5 روزہ فوجی جنگی مشقوں کے اختتام پر متعدد بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جن کے بارے میں فوجی جرنیلوں کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقر نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ یہ مشقیں صہیونی حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں دی جانے والی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 16 میزائلوں نے منتخب ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا، اور اس مشق میں ہزاروں میزائلوں میں چند منظر عام پر لائے گئے ہیں، اور یہ ایران پر حملہ کرنے کی جرات کرنے والے ملک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران نے فوجی مشقوں کو عظیم پیغمبر کا نام دیا، جو وہ شہر ہرمزگان اور خوزستان صوبے میں شروع ہوئیں۔ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ فوجی مشقیں صہیونی حکومت کے لیے ایک سنگین انتباہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہ مشقیں ایسے وقت پر منعقد کی جا رہی ہیں جب امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی، جبکہ تل اویو نے 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی شدید مخالفت کی، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کو جوہری بلیک میل قرار دیا، جبکہ کہا کہ پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد تہران کو ہتھیار بنانے میں مدد ملے گی، جو تل اویو کے لیے خطرناک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک کا دفاع مزید مضبوط ہو گیا، چین نے پاکستان کے لیے جدید جنگی بحری جہاز تیار کر لیا۔ جنگی بحری جہاز جدید ترین سطح آب، زیر آب اور فضائی ہتھیاروں کے نظام، الیکٹرونک وارفیئر، فضائی و سمندری سرویلنس اور ایکوسٹک سینسر کی خصوصیات کا حامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے چوتھے ٹائپ 05A نیول جہاز کی لانچنگ کی تقریب ہوئی، جس میں چین میں تعینات پاکستان بحریہ کے چیف نیول اوورسیز کوموڈور راشد محمود شیخ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق یہ جہاز ہر قسم کی ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے اور سینسر سے لیس ہوگا۔ اسی طرز کا پہلا جہاز PNS تغرل حال ہی میں پاک بحریہ کے سپرد کیا جا چکا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کوموڈور راشد محمود شیخ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر درپیش وبائی صورتحال کے باوجود پروجیکٹ کی بروقت تکمیل چینی شپ یارڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فرگیٹ جہاز کی تیاری پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کا عکاس ہے۔ تقریب میں چینی بحریہ شپ بلڈنگ کمپنی اور شپ یارڈ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ واضح ہے کہ پاکستان نے چین سے 4 ٹائپ 054 نیول جنگی جہازوں کے حصول کا معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت پہلا PNS تغرل نامی جنگی جہاز نومبر میں پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے پہلے 054 الفا فرگیٹ PNS تغرل نے 8 نومبر کو پاک بحریہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
بھارتی ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ MiG-21 راجستھان میں گر کر تباہ جبکہ اس کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق راجستھان میں جیسلمیر کے مقام پر MiG-21 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا اور پائلٹ کی لاش برآمد کر لی گئی۔ بھارتی فضائیہ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا کہ 8:30 پر ایئر فورس کا ایک MiG-21 لڑاکا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران مغربی سیکٹر میں حادثے کا شکار ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث نہ صرف ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہیں ختم ہو گئی جبکہ ایئر لائنز نے بھی اپنی سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایئر لائن کی جانب سے پروازیں اس وقت منسوخ کی گئی جب کرسمس منانے کے لیے لاکھوں افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکیوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہے کیونکہ صرف ایک دن قبل معروف امریکی ایئر لائنز یونائیٹڈ، ڈیلٹا اور الاسکا کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ 24 دسمبر کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر رہی ہیں۔ امریکہ کے معروف نشریاتی ادارے کے مطابق منسوخ کی جانے والی پروازوں کی تعداد بڑھ کر 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس صورتحال میں امریکی آٹوموبائل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ غالب امکان اس بات کا ہے کہ 23 دسمبر سے 2 جنوری کے درمیانی عرصے میں تقریباً 10 کروڑ 90 لاکھ افراد اپنا سفر طے کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین نے باور کروایا ہے کہ یوکرائن کے ساتھ سرحد پر روسی عسکری وجود میں اضافہ حملے کے نئے اندیشوں کو ہوا دے رہا ہے۔ یوکرائن پر کسی بھی حملے کی روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ موقف یورپی یونین کے خارجہ امور کے نمائندے جوزف بوریل اور یوکرائن کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں سامنے آیا۔ گفتگو میں یوکرائن کے گرد روسی افواج کو اکٹھا ہونے کی روشنی میں مشرقی یورپ کی سیکیورٹی صورتحال زیر بحث آئی۔ اس موقع پر جوزف بوریل نے باور کروایا کہ یوکرائن کی خود مختاری اور اس کی اراضی کی سلامتی کے واسطے یورپی یونین کی ٹھوس حمایت جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثی باغیوں کے سعودی شہر جزان پر میزائل حملے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں نے سعودی شہر جزان کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے جبکہ حملے کے نتیجے میں ایک صنعتی ورکشاپ کو بھی نقصان پہنچا۔ جاں بحق افراد میں سے ایک کا تعلق یمن جبکہ دوسرا سعودی شہری ہے۔ دوسری جانب عرب اتحادی افواج کے مطابق اس سے قبل نجران شہر میں بھی میزائل حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک گاڑی کو نقصان پہنچا جبکہ حملوں کے بعد اتحادی افواج کی جوابی کارروائی میں بیلسٹک میزائلوں کے 4 ڈپو اور ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روسی صدر کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار نہیں ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ہم مسلمانوں خصوصاً مسلم رہنماؤں کو اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پیغام کو غیر مسلم دنیا کے رہنماؤں تک پہنچانا چاہیے۔ واضح رہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی آزادی اظہار میں شمار نہیں ہوتی۔ ولادیمیر پیوٹن نے جمعرات کو اپنی سالانہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی مذہبی آزادی اور مسلمانوں کے جذبات کی خلاف ورزی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ فنکارانہ آزادی کی اپنی حدود ہیں اور اس سے کسی دوسرے کی آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ مذہبی شخصیات کی آہنت امیز تصاویر ان کے چاہنے والوں کو تشدد پر اکسانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس موقع پر روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے چارلی ہیبڈو میگزین کے ادارتی دفتر پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور اس کے نتیجے میں میگزین کے دفتر پر حملے کا حوالہ بھی دیا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں غیر قانونی طریقے سے رقم جمع کروانے اور اسے بیرون ملک بھجوانے کے الزام میں 5 پاکستانی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقامی پولیس نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے بڑی رقم برآمد کی گئی ہے جس کے ذریعے سے متعلق ملزمان تحقیقاتی افسر کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان رقم بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کر رہے تھے تاہم ان کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔